الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين بأنوار معرفة برسول النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني لكم رسول أمين صدق الله صدق بلغ رسول النبي الكريم نحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الحمدللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین اکرام، ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں اب آپ تمام لوگ اپنی جگہ پہ خوش و کرم رہیں گے انشاءاللہ۔ ابھی اس نشست کے لیے قرآن پاک کی سورۃ الدخان کی 18 نمبر آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس پر کچھ دیر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی بات کروں مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے آقا و مولا سیاح لامکان نازش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے پڑھیے۔ صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، احمد مصطفیٰ سید المرسلین۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک اور بار آپ لوگوں کا دیدار کرنے کا شرف ہمیں عطا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس بزی دور کے اندر اچھوں کو وقت نہیں ملتا ہے، پھر بھی آپ تمام حاضرین کرام، ناظرین کرام، اس مجلس کے لیے آپ تمام آئے، اللہ کا کتنا بھی شکر ادا کرے بہت کم ہے۔ سرکار زندہ نواز کی محبت میں آپ تمام جمع ہوئے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کے جمع ہونے کو ہی اللہ تعالیٰ قبول عطا فرمائے مولا، اور اس کے صدقے میں ہماری اگلی پچھلی تمام گناہوں کو پاک مولا، پاک پروردگار ہماری مغفرت کر دے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے مولا، اور ہمارے ہر چیز کو پاک کر دے مولا۔ یہ صوفیاء کرام، یہ صوفی ٹاک کا مطلب یہی ہے کہ آج سے 2.25 سال سے قبل یہ مشن کو ہم نے جاری کیا۔ اس کا مقصد عین یہی ہے کہ آپ تمام کے سامنے ایک پاک و شفاف چیز جو بزرگان دین سے چل کر آیا ہوا ہے وہ چیز آپ تک پہنچایا جا سکے، اسی کی بابت اور ہماری گفتگو ہمیشہ قرآن اور حدیث سے رہے گی، کیونکہ میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بیجاپور رحمۃ اللہ علیہ سے جب ہم تعلیم لے رہے تھے تو ہم نے یہی کہا کہ ہم کو قرآن اور حدیث کی تصوف سکھائے، باقی دنیاوی تصوف ہم کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کافی تصوف موجود ہے، یہودوں کے پاس بھی تصوف موجود ہے، نصارہ کے پاس بھی تصوف موجود ہے، اہل کتابوں کے پاس بھی تصوف موجود ہے، ہندوؤں کے پاس بھی تصوف موجود ہے۔ ہمیں وہ کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہمارے قرآن المجید فرقان الحمید، قرآن کا نام ہی قرآن المجید فرقان الحمید ہے، یعنی وہ مکمل ایک تصوف کی کتاب ہے جو سب سے بڑا اعلیٰ اولا تصوف ہے، تو وہی تصوف کی ہم بات کریں گے، دوسری تصوف کی ہم بات نہیں کرتے ہیں۔ کافی لوگوں کا ہمارے پاس کال آ رہا ہے، میسج آ رہا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے، لیکن ہم وہ تصوف کو مانتے بھی نہیں ہیں، اور ایسے سلوک کے راستے کے اندر کو بھی ہمارے بزرگان دین کے صدقے طفیل ہمارے سلوک کے اندر وہ مانا نہیں جاتا ہے، کیونکہ اندر یہی سلوک کے اندر راستے کے اندر جس کو جبر آتا ہے، جس کو جاہو جلال آتا ہے، وہ کلندر بن جاتا ہے، وہ مستان بن جاتا ہے، وہ فقیر بن جاتا ہے، لیکن ہمارے راستے کے اندر ہم اس کو مانتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا راستہ وہ سیاح لامکاں نازش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ آپ سالک ہے دنیا کے اندر رہ کر اپنے سلوک کے اندر اپنے صوفیاء کرام کے راستے کے
کے اندر آنکھ کو پاک رکھ کر اللہ کا دیدار کرتے ہیں لیکن کسی کو بولتے نہیں ہیں، کان کو پاک رکھ کر اللہ سے بات کرتے ہیں کسی کو بولتے نہیں ہیں، اور قلب میں اللہ کو رکھ کر نماز پڑھتے ہیں کسی کو بولتے نہیں ہیں، ہاتھ سے اللہ سے ان کا ملن ہوتا ہے لیکن وہ کس کو بولتے نہیں ہیں، یعنی اپنے آپ کو چھپانے کے رکھنے کا مسئلہ راستہ جو ہے وہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے، کیونکہ جب تک ہمارا جو ہے اللہ آخرت اچھا کرے اور اس کے بعد ہمیں حساب و کتاب ہوگا، وہ حساب کتاب ہم سیدھے ہاتھ میں اگر ملے گا یا الٹے ہاتھ میں ملے گا معلوم نہیں ہے، اس کے بعد صراط مستقیم پر چلنا پڑے گا، وہ صراط مستقیم چلنے کے بعد ہمارا دونوں پیر جو ہے جنت میں یا اللہ کے دربار میں ہے، جب تک ہم صوفی کہلا نہیں سکتے۔ اتنا قرآن پاک میں بھی سورہ بقرہ میں اللہ کہہ رہا ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون، جو کچھ پائے ہو دم نہ مارو۔ تو یہ ہے ہمارے بزرگان دین کا صدقہ ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے سرکار زندہ نواز کے زندگی کو، ہم نے دیکھا ہے سرکار پیر عادل بچاب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو، ہم نے دیکھا ہے سرکار مہتاب اللہ کی زندگی کو، ہم نے دیکھا ہے سرکار قدیر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو۔ یہ تمام ایسے پاک باز ہستی ہیں، اپنے زمانے کے اندر ان سے اگر گفتگو کیا جائے تو ایک بچے سے بھی آپ اتنے پاک باز بزرگان دین تھے، کبھی آپ نے یہی نہیں کہا کہ میرے میں یہ کمالیت ہے وہ کمالیت ہے، لیکن آج زندگی دور کے اندر ہم دیکھ کر ہمارا دل بھی تڑپ جاتا ہے، کچھ معلوم نہیں ہے، کچھ جو ہے اپنے آپ زلف بڑھا لیا ہے، کچھ جو ہے پاگل کا دماغ کام کر رہا ہے اور کہتا ہے میں درویش ہوں، وہ درویش نہیں درویش ہے، درویش کا مطلب جو ہے ابلیس ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں ہے، ناچ رہا ہے، وہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ سب فقیری کے اندر جو زیبا نہیں دے رہا ہے۔ ہمیں صوفی کا مطلب پاک و صاف ہونا ہے، جو آج اس آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کیا، اس کا مبنی یہی ہے کہ انی رقم رسول امین، کہ ہمارا مولا ہمارا جو ہے پیر کامل وہ امین ہونا چاہیے، یعنی امانت والا ہونا چاہیے۔ تو یہ امانت کا کیا ہے، یہ آیت کریمہ جو ہے بتلا رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی سورۃ الدخان میں اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات کو بتلا رہا ہے، لیکن انی رقم رسول امین کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا مولا، ہمارا پیر کامل، ہمارا رہبر، ہمارا نبی جو امین ہے، اور واقعی سرور انبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ امین کہی، اپنی جب تک آپ نبوت کا اعلان نہ کیے جب تک لوگ آپ کو امین کہتے تھے، اور آخری دم تک بھی آپ جو ہے امین کے لائق رہے، اور آج بھی آپ کو امین کہا جاتا ہے۔ اب اسی کو جو ہے میں صوفیہ کے رنگ میں ڈالتا ہوں، جس کو ہمارے بزرگان دین اس طرح کہتے ہیں کہ ہمارا پیر ہمارے سلسلے کے اندر آپ کو کوئی چیٹنگ نہیں کیا جا رہا ہے، ہم کو دعوت حق دعوت فکر قرآن کی آیت کے مطابق آپ کو دیا جا رہا ہے اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، اور وہ دعوت حق یہ ہے کہ اللہ کی توحید اور رسالت کو ملا کر آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، اور آپ کو مرید ہی نہیں مرید بنا کر نعمت ہی دیا جا رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، یعنی قادری کر قادری رکھ، یعنی رکھا جا رہا ہے، یعنی وہ امانت رکھا جا رہا ہے۔ اگر یہ امانت کو اگر سمجھا جائے، واقعی آپ پیر کے دیوانہ بن جاؤ گے اور پیر پر اپنی زندگی قربان ہو جاؤ گے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے کو شر کے اندر ڈال دیتے ہیں اور ہمیشہ ہم کو پھنسا کے رکھتے ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی قصہ آپ کے سامنے پیش کر کے میں اس آیت کریمہ پر واپس آ جاؤں گا۔ غوث پاک کا زمانہ ہے، غوث پاک کا بچپن کا یعنی پڑھائی کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں ایک بزرگ ہے بول کر یعنی غوث بول کر معلوم پڑا، کہاں بغداد کے اندر آپ کے شریک ایک عبداللہ اور ایک ان کا دوسرا نام ہے، تو انہیں دو شریک آپ کے ساتھ تھے، تینوں نے انہیں شریک کا مطلب دوست تھے، یہ تینوں نے مل کر بولے ہم آج جمعہ کا دن ہے، آج ہمارا چھٹی کا دن ہے، ہمیں معلوم پڑ رہا ہے کہ بغداد کے اندر ایک غوث صاحب ہے، یہ اصلی ہے یا نقلی ہے، یہ اصلی میں غوث ہے یا نقل میں غوث ہے، ان سے ذرا جا کر
ہم جو ہے ملیں گے اور پتہ کریں گے۔ جو اول نمبر کے جو عالم صاحب تھے ان کے دوستوں میں، جو بہت ہی ذہین تھے، اچھے شریعت کے علم و فنون کے بہت بڑے ماہرین تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ پیر صاحب کو میں ایسا سوال کروں گا کہ پیر صاحب کے میں چھکے چھڑا دوں گا۔ انہیں غوث بولتے ہیں، غوث بول کر اعلان کر کے دنیا کو چیٹنگ کر رہے ہیں، میں ان کو اچھا سبق سکھلا دوں گا۔ انہوں نے پورے اچھی طریقے سے تیاری کر کے ٹھیک اچھا سوال بول کر انہوں نے ایک نیت کر لیا۔ دوسرے نے کہا میں تو ایک معمولی جیسا کہ پیر صاحب میں جو چیز ہونا چاہیے وہ سب میں اتنا ہی چیک کروں گا۔ اب تیسرے غوث پاک کیا بولتے ہیں، میرا کام کوئی چیکنگ کرنے کا نہیں ہے، میرا کام کوئی سوال کرنے کا نہیں ہے، وہ غوث ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ ان سے دعا کرنے کے لیے کہوں گا کہ میں آپ کے راہ سلوک کا ایک جو شاگرد ہوں، میرے لیے اے غوث صاحب آپ دعا فرما دیجئے، اے بزرگ صاحب دعا فرما دیجئے۔ تینوں نے مل کر غوث صاحب کے مجلس میں چلے گئے، لیکن ان کا ایک رواج تھا کہ وہ غوث کبھی کبھی ملتے تھے، کبھی کبھی کسی کو نہیں ملتے تھے، لیکن ان کی خوش نصیبی ہے کہ غوث صاحب ان کو مل گئے۔ اور غوث صاحب دیکھتے ساتھ ہی ان کے جو پہلے جو بہت ہی علم جاہ و جلال کے مالک اور جو علم اور فنون کے مالک بہت ہی ذہین بچہ تھا، تو اس کو دیکھتے بولتے ہیں تو مجھ کو سوال کرنے کے لیے، میری بے عزتی کرنے کے لیے تو آیا ہے، تو یقین کامل ہے کہ تو بہت بڑا ذہین ہوگا، لیکن تو ایسا بدنام زمانہ ہوگا، تجھے لوگ دیکھ دیکھ کر روئیں گے۔ یہ وہ غوث کی بات تھی۔ دوسرے آدمی پر، دوسرے ان کے شریک، ان کے دوست کے بارے میں غوث صاحب بولتے ہیں تو بھی مجھے ٹیسٹ کرنے کو آیا تھا، تو بھی مجھے ٹیسٹ کرنے کو آیا ہے، لیکن تیرا بھی علم عمل ہوگا، لیکن تو جو ہے اتنا اللہ تجھ کو دولت دے گا، اتنا دولت دے گا کہ تو وہ دولت کو گنتے گنتے اسی کے اندر تو پھنس جائے گا اور تیرا بھی خاتمہ اچھا نہیں ہوگا۔ اور غوث پاک کے بارے میں بولتے ہیں کہ اے شریعت کا بزرگ ہے، تو مجھے دعا لینے کو آیا ہے، اب میں دعا دے رہا ہوں، دنیا تیرے قدموں میں جھکے گی، دنیا تو غوث ثقلین ہوگا۔ دیکھیے بزرگ صاحب کا، اور یہی ہوا۔ کچھ سالوں کے بعد جو پہلا جو بڑا دانش، بڑا علم و فنون کا مالک، تمام علم کا اس زمانے کا بہت بڑا علم کا مالک، اور اس کا نام اتنا بڑھتا گیا تو اس نے کیا ہو گیا کہ اس نے جو ہے مصر کی جو ہے راجا کی، یعنی مصر کی یا ترکی کے راجا کی لڑکی کو دیکھا اور اس پر شیدا ہو گیا۔ اب یہ اتنا بڑا ذہین تھا، اچھے کو اپنا دیوانہ بنا دیتا تھا، تو اس نے سوچا کہ میری بات سے میں راجا کو بھی، وہ بادشاہ کو بھی دیوانہ بنا کر وہ لڑکی سے میں شادی کروں گا، اور جا کر اس نے اپنا پروپوزل رکھا۔ وہ پروپوزل رکھنے کے بعد بادشاہ بولا ٹھیک ہے، لیکن آپ کو ہمارا مذہب اختیار کرنا ہوگا، ہم یہودی لوگ ہیں، ہم یہودی لوگ ہیں، ہم نصارہ لوگ ہیں، ہمارا مذہب اختیار کرنا پڑے گا۔ تو اس نے مان لیا، کیونکہ یہ بزرگ صاحب کا بددعا تھا۔ اب کیا ہو گیا، تھوڑے ہی دن میں اس کے پاس جزام کا اس کو ایسا بیماری لگ گیا، نہ اس کو وہ بادشاہت بھی ملی، نہ وہ تمام بربادی ہو گیا، اور لوگ ہمیشہ جو ہے رستے میں اس کو نکال کے، بیوی بچے تمام نکال کر رستے میں ڈال دیے، بولے دیکھیے کہ میرا ایسا حال ہو گیا کہ میں نے ایک بزرگ کا ٹیسٹ کرنے کو گیا تھا، آج میرا یہ حال ہے۔ دوسرا ان کا شریک دوست کا بھی یہی حال ہوا کہ علم و فنون میں بھی وہ بہت آگے چلا گیا۔ اب علم و فنون میں اس کو اتنا نذرانہ ملنے لگا کہ اس کو اپنا تمام چیز بھولنے لگ گیا۔ اب جو ہے نذرانہ دیتے ہیں جب ان کا فائدہ ہوگا، تمام لوگ جو مطلبی ہوتے ہیں، اگر ان کو فائدہ نہ ملے گا کوئی نذرانہ نہیں دے گا۔ اب کیا ہو گیا، نذرانہ لیتے گیا، اب ان کو کوئی دعا نہیں کر رہا ہے، ان کے لیے کچھ کر نہیں رہا ہے، اب لوگوں کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، لوگ اس کا بھی تھو کرنے لگ گئے۔
لیکن غوث پاک کا کرم یہ ہو گیا کہ آپ کچھ بھی اتنے مہارت کے، آپ عاجزی کی ساری کے، آپ صوفی تھے، آپ کا آنکھ صوفی تھا، آپ کا کان صوفی تھا، آپ کی زبان صوفی تھی، آپ کا دل صوفی تھا۔ اب کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نور النلا نور کر دیا اور آپ کے ولایت کو بڑھا دیا، کیونکہ آپ آج ان کی ساری کے پے کرتے، آپ پاک و صفاف تھے، جاہ و جلال کے مالک نہ تھے۔ اللہ نے آپ کو غوث ثقلین بنا کر چھوڑ دیا۔ دنیا اور آخرت میں جب تک بھی دیکھو ندامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ دو آدمیوں کا ہمارے کو غوث پاک کی قصہ سنا رہے ہیں، اور آپ کی قصہ آج بھی 1000 سال کے بعد بھی ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ تو سوچئے کہ پاک و صفاف ہونا چاہیے، جب تک آپ پاک صفاف نہیں ہوگے کچھ کام نہیں ہوگا۔ تو یہی اسی بات کو میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بجاپ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہاں میں پن مٹا کر تو ہی یہاں میں پن مٹا کر تو ہی کہنا کس کو حاصل ہے، یہاں میں پن مٹا کر تو ہی کہنا کس کو حاصل ہے، رضا پر راضی کا شکریہ کہ کون قابل ہے، رضا پہ راضی کا شکریہ کون قابل ہے، ملے گا کلمہ طیبہ کی دولت کس طرح اس کو لگا ہے خواہشات نفس کا آنکھوں میں کاجل ہے۔ دیکھو پہلا کا قصے کو میرے سرکار پیر عادل بجاپ رحمۃ اللہ علیہ کہتے، جب نفس میں کاجل لگا دیا، ہوس کا کاجل لگا دیا تو کچھ نہیں ہونے والا، نظر کے سامنے آ کر یہ نظروں میں سما جاؤ۔ کیا ہماری نیت ہونا چاہیے؟ نظر کے سامنے آ کر اے میرے آقا، اے میرے رہبر، اے میرے اللہ، نظر کے سامنے آ کر نظر میں سما جاؤ۔ تمہیں جس نے دیکھا ہے میری نظروں میں کامل ہے، تمہیں جس نے دیکھا ہے نظروں میں کامل ہے۔ طریقہ بھیک لینے کا نیا انداز کا سیکھیے۔ کیا کہتے ہیں میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بجاپ رحمۃ اللہ علیہ؟ طریقے بھیک لینے کا، یعنی فقیر میں اگر بھیک دے دے تو ہماری بڑی خوش نصیبی ہے۔ طریقہ بھیک لینے کا نیا انداز کا سیکھیے، تجھی سے میں تجھی ہی مانگ لوں ضدی مسائل ہے، یعنی تجھی سے مانگ لوں۔ اگر ہم پیر کو پیر سے مانگ لیں گے تو یہ ہماری کمالیت ہے۔ تیرا پیغام کلمے کا تیرے بندوں کو پہنچایا، تو کہتے ہیں سرکار پیر عادل تیرے پیغام کلمے کا تیرے بندوں کو پہنچایا، کرے انکار کلمے سے یہ بندہ تو کتنا جاہل ہے۔ یعنی کلمہ بولے تو ایک تو کلمہ ذکر لسانی بھی ہے، لیکن یہ بات بھی کلمہ ہے۔ ولی مہتاب سے مجھ کو عطا ہے دین کی دولت، ولی مہتاب سے مجھ کو عطا ہے دین کی دولت، کہ جس میں جان ہے وہ جان لے گا مجھ میں شامل ہے، کہ جس میں جان ہے، جس میں جان ہے یعنی آنکھ میں جان ہونا چاہیے، کان میں جان ہونا چاہیے، زبان میں جان ہونا چاہیے، دل میں جان ہونا چاہیے، کہ جس میں جان ہے وہ جان لے گا مجھ میں شامل ہے۔ تمہارا بھولا پن اچھا نہیں لگتا پیر عادل، ذرا چالاکی ان کی دیکھ لینا کون کامل ہے، یعنی کون کامل ہے۔ تو یہ کتنی ضروری بات میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بیجاپوری یہ قصے کے نظر میں دے رہے ہیں۔ اب جو ہماری آیت کریمہ پر بھی آ جائے انشاءاللہ، آج کا جو تھوڑا سا کلاس لمبا ہو جائے گا، لیکن انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بہت ہی اہم بات سمجھا رہا ہوں کہ ہمارا جب موسیٰ علیہ السلام امانت لے کر آئے ہیں، اور سید انبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا امانت قرآن وحی کے ذریعے سے دنیا میں آیا، اور یہ نماز، دیدار، نسبت کہاں سے آیا؟ اللہ کے پاس جانے کے بعد آیا۔ کیا بتلا رہا ہوں؟ کون سی آج لوگ جو ہے نماز کو چھوڑتے ہیں۔ نماز کون سا کیا چیز ہے؟ یہ دیدار الہی ہے۔ قرآن دنیا میں آیا، وحی کے ذریعے آیا، نماز پیر کے دیدار سے آیا، اللہ کے دیدار سے آیا، لیکن ابلیس کیا کر رہا ہے؟ ہمیں پھنسا رہا ہے، کیونکہ نماز مت پڑھو، تم نماز پڑھنے سے اللہ کی دیدار کے لائق ہو جاؤ گے۔ کیا دے رہا ہے؟ کیونکہ ہمارا مولا، ہمارا پیر کامل
ہمارا سیاح لامکہ نازش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امانت کہاں دیا؟ ہمارے زبان میں دیا، ہمارے قلب میں دیا، ہمارے روح میں دیا. اس کو فاضل بریلی کہتے ہیں، قادری کر قادر قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. وہ غوث پاک کا کتنا بڑا کرم ہے، وہ غوث پاک کتنے بڑے کامل ہیں کہ اپنے میرے مریدو تم مت گھبراؤ، کیونکہ میں امین ہوں اور میں امانت دیا ہوں. اس کے لیے کوئی بھی میرا مرید جو ہے کبھی برباد نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے دل میں زبان میں امانت رکھتا ہے، قلب میں امانت رکھتا ہے اور روح میں امانت رکھتا ہے. اور جس کے قلب زبان میں امانت ہے اس کی زبان کبھی بیکار نہیں ہوگی، وہ لسان اللہ کہلائے. اور جس کا قلب میں اللہ امانت رکھتا ہے وہ قلوب اللہ کہلائے گا، اور جس کا روح میں جو امانت رکھتا ہے وہ روح اللہ کہلائے. اب جیسا اگر اس حال میں وہ مرے گا، یقین کامل ہے اس کے قبر پہ اللہ امانت. دیکھو گھر میں اگر ₹1,00,000 ہوگا تو ایک کباڑ لیا جائے گا، ایک بیرو لیا جائے گا. اسی طرح اللہ کا خاص بندہ امانت لے کر سویا ہے، دفینہ ہے، اس کے پاس دفینہ ہے. آج دفینے کے لیے لوگ ڈھونڈتے ہیں، حقیقت میں کون سا دفینہ ہے جو سرکار زندہ نواز نے عطا کیا، غوث پاک نے عطا کیا، اللہ کے رسول سیاح لامکہ نازش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا. کتنی بڑی ہماری خوش نصیبی ہے. مریدی تو ایک جگہ، یہ ہمارا سلسلہ کتنا پاک باز ہے. اس کے لیے ہم دعوت حق دے رہے ہیں. تمام میرے چاہنے والوں کے لیے یہی کہہ رہا ہوں، تمام میرے عاشقوں کو یہی کہہ رہا ہوں، تمام ہمارے خلفائے کرام کو یہی کہہ رہا ہوں، دنیا کے سامنے یہ دعوت حق دو کہ ہم اللہ کے رسول نے جو امانت لے کر جو پشت پر لاد کے لائے ہیں وہ امانت کا دعوت حق دے رہا ہوں. میرے پیر بھائی، میرے ساڑو بھائی، میرے فیملی والے، میرے رشتہ دار، میرے پڑوسی، اگر تم آپ لوگوں کو مرید بننا ہے تو کوئی بیکار نہیں. آپ کو اللہ کا امانت دیا جا رہا ہے جو کروڑوں روپیہ دینے کے بعد بھی ملنے والا نہیں ہے. ڈائریکٹ آپ چلے جاؤ تو ملنے والا نہیں ہے، آپ وسیلے سے ہی جانا پڑے گا. کوئی پیر کامل ڈائریکٹ نہیں دے گا، جب تک اس کی پہچان نہیں ہوگی کوئی پیر کامل نہیں دے گا، کوئی آستانہ نہ دے گا. اسی کے لیے آپ کو میری خوش نصیبی ہے کہ میرے بزرگان دین نے مجھے اس خدمت کرنے کے لیے نوازا گیا ہے. کاہے کے لیے؟ میں امانت دینے والا ہوں. میرا کام ہے، میں کوئی پیر کامل نہیں ہوں، میں امین ہوں جو مولا نے میرے اللہ نے اللہ کے رسول کو دیا، اللہ کے رسول نے علی کرم اللہ وجہ کو دیا. علی کرم اللہ وجہ نے امام حسن حسین کو، خلفائے راشدین کو، تابعین کو، اصحابہ کو، تبع تابعین کو، ائمہ کرام کو، مجتہدین کرام کو. اس طرح چلتے چلتے یہ سلسلہ غوث پاک تک آیا. غوث پاک سے سلسلہ چلتا چلتا سرکار پیر عادل تک آیا، سرکار پیر عادل سے سرکار زندہ نواز کو آیا. تو یہ تمام کام کیا ہو رہا ہے؟ امانت دینے کا کام آ رہا ہے. یہ قرآن کی آیت انی لکم رسول امین کہ اللہ کا رسول کہ امانت والا ہے، تو بے شک امانت والا ہے. تو یہ ہمارا سلسلہ حق ہے کیونکہ ہم نے آپ کو امانت دیے ہیں، مرید کر کر امانت دیے ہیں. مرید کا کام الگ کر رہے ہیں، امانت کا بھی کام کر رہے ہیں. یہ کتنا سلسلہ ہے. اسی کے لیے غوث پاک قادری سروری ہے. تو یہ قادری سروری ہے جس نے اس سلسلے کے خاطر اپنی تن من دن روح کو خدمت کیا. وہ یقین کامل ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے. جیسا سرکار زندہ نواز نے خدمت کیا، اللہ نے کتنا بڑا آستانے سے آپ کو نوازا. سرکار پیر عادل نے آپ نے خدمت کیا، کتنے بڑے آپ آستانے کے مالک بنے، کتنے نامور بزرگ کہلائے. اسی طرح سرکار مہتاب اللہ نے خدمت کیا تو کتنے بڑے نامور بزرگ ہوئے. اسے سرکار قدیر اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس سلسلے کے خاطر خدمت کیا. آپ واقعی خاندانی سید سادات تھے، اہل سلسلہ تھے، لیکن وہ سلسلے کے اندر امانت نہ تھا. آپ یہ سلسلے میں آ کر اس سلسلے کی خدمت کیا اور آپ اتنے بڑے جو جد اعلیٰ بنے. تو یہ تمام بزرگان دین کا صدقہ ہے. اسی طرح بہت سے چراغیں روشن ہوئی، وہ اسی طرح ہے کہ لوگوں کے پاس آج اور آپ کا ہمارا کیا رشتہ ہے، ہم اور آپ کیوں مل رہے ہیں، کیوں آپ صوفی بننے کے لیے آگے آ رہے ہیں، کیوں یہ صوفی ٹاک کے اندر جوائن ہو رہے ہیں. آپ کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو مولا نے، جو ہمارے سرکار زندہ نواز نے، جو اللہ کے رسول کی امانت ہم کو پہنچایا، ہماری طرف سے جو ہے کوتاہی ہو رہی ہے. پیر نے کوئی کوتاہی نہیں کیا. پھر بھی آج کا زمانہ شک و صبح کا زمانہ ہے کہ ہم کو اتنا بڑا امانت دینے کے بعد یعنی اللہ کے رسول
کو बहुत जन बोल कर चले जाते हैं, लेकिन ये हमारा कादरी सिपह सालार, कादरी तरीकत का माहिर इतना बड़ा माहिर है कि उसके जबान को भी ठीक कर रहा है, दिल को भी ठीक कर रहा है और रूह का पासवर्ड भी अता कर रहा है। उस वफादार को आप लोग जो है बेजार कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। कितना बड़ा काम कर रहा है। अल्लाह के अमानत से आपके दिल के अंदर वो तौहीद और रिसालत की माला को उजागर कर रहा है, रोशन कर रहा है। फिर भी लोग बोलते हैं कि बाबा हमको ताबीज दीजिए, बाबा हमको पानी दम करके दीजिए, बाबा ये करके दीजिए। हकीकत के अंदर कितना बड़ा नेमत हमको दे दिया है। ये नेमत को तुम्हारे पास तुम्हारा अल्लाह छूट गया था, तुम्हारे रसूलुल्लाह से कोई वाबस्ता न था, तुम्हारा अल्लाह के रसूल से मिलाकर हू ही के माले के अंदर आपको वो अमानत का मुकम्मल आपका हैंड ओवर कर दिया गया, आपको दे दिया, आपको मालिक बना दिया। लेकिन मालिक बनाने के बावजूद भी आप मोहताज होकर इधर उधर घूम रहे हैं। अगर यही अमानत को याद करेंगे, वो अमानत को जरा देखेंगे, अमानत के बारे में सोचेंगे, अमानत के बारे में आप जरा ख्याल करेंगे, इंशाअल्लाह दूसरे कोई ताबीज की जरूरत नहीं है, दूसरा कोई जिक्र की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जिक्र सबसे आला उला जिक्र है। कुरान पाक में जिक्र नहीं आया, 17 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह आया, 1 मरतबा मोहम्मद रसूलुल्लाह आया, और एक इंजील में नहीं आया, तौरेत में नहीं आया, जबूर में नहीं आया, 110 सहीफे में नहीं आया, कहाँ भी नहीं है। ये कलमा, ये बात कहाँ लिखा हुआ है? अल्लाह के तख्त के ऊपर लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इतना पाक कलमा जो अल्लाह के पास, जो हमारा खालिक और मालिक के पास, वो कलमा हमारे पीराने गुज़ाम ने हमको अता कर दिया। तो इससे बढ़कर हमारी कितनी बड़ी खुशनसीबी होगी। लेकिन हम बदबख्त लोग हैं, हमारे में ईमान में कमजोरी है। तो इसी के लिए मैं कर रहा हूं कि नमाज पढ़ने के वक्त में पीर ने हमको 7 समंदर के पानी से भी ज्यादा पाक और शफाफ करके हमें जो है पाक मुतहर्रा कर दिया। लेकिन हम जो है जिंदगी दौर के अंदर ये जो है कुफराना कलाम कर रहे हैं कि हम सही नहीं है, क्योंकि हमारा नमाज, हमारे वजू सही नहीं हो रहा है, हमारे आंख के अंदर जो हिर्स का और तमाम चीज का चीज पड़ा हुआ है, हमारे कान के अंदर फितना का बाजा बज रहा है, दिल के अंदर वसवसा का बाजा बज रहा है, और उसी को लेकर अगर नमाज पढ़े तो क्या होगा? तो दुनिया ही का हाल होगा। अगर इसको तमाम को पाक और सफाफ करके पीर ने जो कलमा अमानत दिया है, उस अमानत को अगर एक बार देखकर, उस अमानत के ख्याल कर कर, उस अमानत के तस्वुर में अगर आप कलमा पढ़ जाए, नमाज पढ़ेंगे, यकीन कामिल है वो नमाज अंतअब्दुल्लाह का अन्ना का तरह, अल्लाह को देख कर बंदगी करने का आप जो हक रखते हो। रोजा रखोगे, यकीन कामिल है और रोजे में मजा आ जाएगा, वो रोजे में कितना फायदा होगा। उसी तरह आप हज करोगे, ज़कात दोगे, जियारत करोगे। तो इसी के लिए हमारे ये अल्लाह ताला ने ये कलमे देने की खातिर जो है लैलतुल महराज, शबे महराज के अंदर जो कुरान की आयत भी सुभान अल्लाह अब्दी लैलम मिनल मस्जिदिल हरम इलल मस्जिदिल अक्सा, कि हमने ले गया अपने खास बंदे को मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक। वहां ये नहीं कहा गया है भी मोहम्मदी, तो इसके लिए खास तमाम को जो तो ये तरीकत का कितना बड़ा जो है कुरान की आयत करीमा है। तो क्योंकि हमारा मौला अमानत वाला मौला है, ये अमानत को हमको दे रहा है। तो अमानत देने के लिए बंदा उसके लिए हमारे कदीर अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, सरकार जिंदा नवाज के खिलाफत के जमाने में उनसे सवाल पूछा गया, सरकार जिंदा नवाज से पूछा गया कि बंदा कौन है, बंदा कौन है। उस वक्त सरकार पीर आदिल बिजाब रहमतुल्लाह अलैह हिकमतन फौरन कहते हैं कि अब हुजूर इसका जवाब देंगे। तो सरकार कदीर अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अल्लाह अल्लाह के रसूल को जो बंद करता है बंदा है, अल्लाह अल्लाह के रसूल को छोड़ देता है वो गंदा है। तो आज हमारा देखिए, हम अल्लाह अल्लाह के रसूल को हमारे पीराने उज़्ज़ाम ने बंद किया हुआ है, हमने उसके साथ चलेंगे, यकीन है कामिल है, दुनिया आखिरत में हमें कामयाबी है, किसी बात का डर नहीं है, ला खौफ के मालिक हो। लेकिन हमारा क्या हाल है? हम वो अल्लाह अल्लाह के रसूल को निकाल दिए हैं और गंदा हो गए हैं, और गंदगी के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, हज कर रहे हैं, हमें कोई भी अच्छा नहीं लग रहा है। और सही करना है तो वो अमानत दिया गया है, वो अमानत को याद करो। और देखिए, अमानत का मतलब ये है कि पीर ने दिया है, क्या किसी को मत देना, पीर ने दिया है किसी को मत देना, किसी को मत बताना, माँ बाप को ना बताना, किसी को ना बताना। इसका मतलब पीर ये अमानत पूछने वाला है,
اگر پیر ایسا ہی نہیں دے گا تو ہمیں امین بننا ہے۔ یہ آیت کریمہ صوفیاء کرام کے نزدیک تو یہ آیت کریمہ نشاندہی کر رہی ہے کہ ہمیں امین بننا ہے۔ پیر نے اگر بول دیتا کہ سب کو دے دو بیٹا، سب کو دے دو، تو نہیں، یہ امانت ہے، یہ امانت ہے۔ کب پوچھے گا، کب یہ امانت لے لے گا، ہم کو معلوم نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے۔ دنیا میں لے گا، قبر میں لے گا، حشر میں لے گا، معلوم نہیں ہے۔ لیکن پیر نے سے وعدہ کیے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں بتائیں گے۔ نہیں بتانے کے بنیاد پر پیر نے یہ تم کو دیا ہے۔ سورہ فتح کی آیت ہے، جو اس بات پر جو قائم و دائم رہے گا دنیا اور آخرت میں اس کی کامیابی ہے۔ تو یہ امانت لے کر ہم چل رہے ہیں اور وہ امانت کا یاد نہیں ہے۔ جب امین پوچھنے کو آ رہا ہے تو ہم کو یاد نہیں ہے۔ تو اس کے لیے خضر علیہ السلام نے جینے والے نبی میں کسی کے لیے، کسی کو بھی آج ہم لوگ کسی سے بھی جھمیلا کر لیتے ہیں، کسی کو بھی پریشان کر دیتے ہیں، نہیں، خضر علیہ السلام بھی آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ تو کسی سے جھگڑا مت کرو۔ صوفی بننا ہے تو کبھی غصہ مت کرو، غصہ کرو گے تمام بربادی ہے۔ ابلیس تم کو غصہ کرتا ہے، جھگڑا کرا دیتا ہے، فساد کرا دیتا ہے، اچھا کام بنتے بنتے بگاڑ دیتا ہے۔ ابلیس کا کام کرا رہا ہے یہ ہو لوگ، لیکن یہ کام نہیں۔ پیر نے کہا ہے کہ مت بولو، مر جاؤ، لیکن پیر کی بات کو جس نے تھوڑا اس نے ختم ہو جائے گا، کیونکہ امین بننا ہے۔ امین کا مطلب جو پیر نے کہہ دیا اس پر عمل کرنا ہے۔ جو پیر بولے تو آج کون، ہم یہ دنیا کا پیر نہیں بول رہا ہوں، دنیا کے اندر پیر بن کر آنے کا حق رکھتے ہیں وہ تاجدار انبیاء، سیاح لامکان، نازش ہر دو جہاں، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہم کو وعدہ وفا کرنا چاہیے، جو وعدہ وفا ہونے والا ہی امین کہلائے گا۔ تو یہ آیت کریمہ آج میں آپ کے سامنے پیش کیا، اس کا مقصد عین ہے کہ آج میں صوفی بننے کے ابھی 1.5-2 سال ہو رہا ہے یہ صوفی کلاس چالو کر لیکن ہمارے لوگوں کو دیدار الہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو پتا چلا، تو اس سے مطلب ہے جیسے اولیاء اللہ سے پوچھتا ہوں تو اولیاء اللہ بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ کلاس آج بتلا دیجئے تاکہ آپ کے چاہنے والوں کو اللہ کا دیدار ہو جائے، تو اللہ کا دیدار ہو جائے، رسول اللہ کا دیدار ہو جائے، شرح صدور ہو جائے، زبان بھی اللہ بولے، آنکھ بھی اللہ بولے، کان بھی اللہ بولے، قلب بھی اللہ بولے، ہاتھ بھی اللہ بولے، پیر بھی اللہ بولے، جسم بھی اللہ بولے، ہر وقت اللہ اللہ بولے، اللہ اللہ کر کے زندگی کرو تو امانت والا ہے۔ اپنے بیوی بچوں سے بھی خدمت کرو، اللہ کے حکم سے کرو، کاروبار بھی کرو اللہ کے حکم سے کرو، کام کاج بھی کرو اللہ کے حکم سے کرو، کوئی دنیا نے محتاجی کے لیے نہیں، مختاری کے لیے۔ دنیا کا بھی کماؤ، آخرت کا بھی کماؤ، کتنا بڑا ہمارے سلسلے کا صدقہ ہے۔ آپ چلتے پھرتے عبادت کرتے جاؤ، غافلوں سے ہٹ جاؤ، تو کتنا دعوت حق ہے۔ یہ دعوت حق آپ کو اچھا لگ رہا ہے، آپ کے دوست کو بھی دیجیے، اور اس کے اپنے رشتہ داروں کو بھی دیجیے، اپنے آس پڑوسی کو بھی دیجیے، کیونکہ یہ امین والے جتنا دنیا میں زیادہ ہوں گے، انشاءاللہ ایک دن جو ہے امانت والوں کا زیادہ ہو جائے گا، تو جہالت والے کم ہو جائیں گے اور ابلیس والے کم ہو جائیں گے، ابلیس کا گروپ کم ہو جائے گا، تو دنیا میں فتنہ پروری کم ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول کے بعد دنیا کے اندر ایک بہترین زمانہ آیا، اسی طرح آپ لوگ بھی خدمت خلق کو اپنے کمر بند کرنا ہے۔ یہ دعوت حق، دعوت فکر کہ ہمیں ہر مہینہ کم سے کم 1 آدمی کو دعوت دینا ہے، 2 آدمی کو دعوت دینا ہے، 3 آدمی کو دعوت دینا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے اندر نیت کرنا ہے کہ 1000 آدمی کو ہم دعوت حق دیں گے، 1,00,000 آدمی کو دعوت دیں گے، تو یقیناً انما الاعمال بالنیات، جیسا تمہارا نیت ہوگا اتنا برکت ہوگا، کیونکہ آپ امانت رکھنے والے ہو، آپ امانت دے رہے ہو۔ امانت دینے سے کم نہیں ہوگا، زیادہ ہوگا، یہ اللہ کا۔ اور دوسری بڑی بات ہے کہ ہم کو اللہ کی طرف سے اللہ کے زیر سایہ بننا ہے، تو بس آپ کی دعوت حق کا کام کرتے جائے، تو انشاءاللہ آپ کے پریوار میں، آپ کا ہر فیملی ممبر میں یہ امانت، کیونکہ کل دیکھیے جس کے پاس امانت ہے اس کا قبر کے اوپر عمارت ہے، جس کے پاس امانت نہیں ہے اس کے قبر کے اوپر عمارت نہیں ہے۔ تو یہی راز کی بات سمجھ لیجئے، جس کے قبر کے اوپر عمارت ہے تو امانت والا ہے، اس کی عزت و توقیر ہوگی، کیونکہ پیسے والے کی عزت و توقیر ہوتی ہے تو یہ دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی جو ہے
करोड़पति है, लाखपति है, तो उसके अमानत वाला है। तो अपनी अमानत में इजाफा करना है तो आपको इस पे अमल करना पड़ेगा। ये दावत हक, दावत सुकून में दे रहा हूँ। इंशाअल्लाह तमाम लोग इस पर अमल करने की तौफीक अल्लाह अता फरमाए और बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरी ये बात आपको अच्छी लगी, इसको शेयर करिए, कमेंट कीजिए और हमारे सूफी टॉक को सब्सक्राइब कीजिए और इसको सपोर्ट कीजिए। इंशाअल्लाह जो बात हमने किया हमको भी और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।